اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث جزاكم الله خير وأحسنتم. جزاک اللہ خیر. اب میں فضیلت شیخ حافظ زین الحمید عمری حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ وہ آج کے درس کو مخاطب کروں. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وشاب نشأ في عبادة الله. بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور حاضرین مجلس، اولا اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے مجھ اور آپ کو دین اسلام پر قائم رکھا. ثانیاً درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف دین اسلام کا مبلغ بنا کر بھیجا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ایک مکمل آئیڈیل، مکمل نمونہ بنا کر مبعوث کیا تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر کے بآسانی کے ساتھ کھوئی ہوئی جنت کو حاصل کر سکیں. حاضرین، شروع میں آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. سبحان اللہ. اس سے پہلے کہ میں اس آیت کا ترجمہ کروں، میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھنا مناسب سمجھتا ہوں جو کہ میرے اور آپ کے علم میں بخوبی ہے. یہی کہ انسان کو
موت کا مزہ ایک نہ ایک دن چکھنا ہے. کوئی بھی انسان دنیا میں پرماننٹ نہیں رہتا, ایسے ٹیمپرری وہ لائف گزار رہا ہے دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, یعنی انسان کو دنیا میں ٹیمپرری رہنا ہے, پرماننٹ اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے. اور یہ بھی معلوم ہے ہمیں کہ روز قیامت جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا, 1 میل کے فاصلے پر, اور اسے اگر کمپیریزن کریں دنیا کا, تو فار ایگزامپل بیدر کی ٹیمپریچر کی مثال اگر لے لیں تو 35 ڈگری سے 40 ڈگری انسان سے برداشت نہیں ہو پاتی. یعنی کرنٹ جب چلا جائے تو انسان بے چین ہونے لگ جاتا ہے کہ کب فین آ جائے, کب کرنٹ آ جائے, الیکٹریسٹی کب آ جائے کہ مجھے سکون ملے, اطمینان ملے. تو انسان بے چین ہو جاتا ہے, انسان سے گرمی برداشت نہیں ہو پاتی. یہ دنیا کی گرمی ہے جب 35 ڈگری سے 40 اپروکسیمیٹ 40 ڈگری انسان سے برداشت نہیں ہو پاتی. روز قیامت سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. آپ اندازہ لگائیں کہ انسان کتنا بے بس ہو جائے گا, انسان سایہ تلاش کرنے لگ جائے گا, نفسی کا عالم ہوگا. انسان گھوم رہا ہوگا, ڈھونڈ رہا ہوگا, کہیں مجھے سایہ مل جائے, کہیں مجھے 5 منٹ کے لیے سایہ مل جائے, میں اس گرمی کی شدت سے بچ جاؤں. 1 میل کے فاصلے پر ہوگا سورج. تو سبحان اللہ, سایہ رہے گا تو صرف ایک سایہ رہے گا, وہ رب العالمین کے عرش کا سایہ. اور کن خوش نصیب لوگوں کو یہ عرش کا سایہ ملے گا اللہ رب العالمین کا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے خوبصورت الفاظ بیان کیے ہیں. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے, اگر میں یہ بات کہوں تو دنیا کے اور آخرت کے VIP پرسنز ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا روز قیامت. ان میں سے خوش نصیب لوگ کون ہیں معلوم ہے آپ کو؟ وشاب نشا فی عبادت اللہ, جو ینگسٹرز اپنی یوتھ کو اللہ کی عبادت میں سپینڈ کرتا ہے. سبحان اللہ, ایسے ینگسٹرز روز قیامت اللہ کے عرش کے سایہ میں رہیں گے. سبحان اللہ, we can't imagine also, ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ یہ ینگسٹرز جو صرف مطلب 20 سال سے 30 سال کی زندگی بس گزار دیتا ہے, اور بوڑھے حضرات جو 70 سال کی زندگی گزار رہے ہیں وہ الگ ہے, اور جو 10 سال کی زندگی بس اللہ کی عبادت میں اپنی یوتھ کو سپینڈ کر رہے ہیں. سبحان اللہ, ان کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو رہا ہے. سبحان اللہ, اٹس اے گریٹ اپورچونیٹی فرام اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ, دنیا کی بھی خوش نصیبی ہے اور آخرت کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ نوجوان اللہ کے عرش کے سائے میں رہیں گے. اس وقت جب انسان سایہ تلاش کر رہا ہوگا, صرف 1 منٹ کا سایہ اگر مل جائے تو میں اس دھوپ کی گرمی کی شدت سے بچ جاؤں. اللہ. اب ہم آتے ہیں اصل حقیقی آیت کی طرف. سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اسی قیامت کے نقشے کو بتلاتے ہوئے, یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. روز قیامت لوگوں کو دعوت دی جائے گی سجدے کی طرف. یدعون الی السجود, لوگوں کو سجدے کی طرف دعوت دی جائے گی. افسوس, فلا یستطیعون, وہ استطاعت نہیں رکھتا ہے. یعنی اوپن ہی اگر میں کہوں تو ان سے سجدہ نہیں ہو پائے گا. چاہ کر بھی انسان سے سجدہ نہیں ہو پائے گا. انسان کوشش کرے گا کہ کاش مجھ سے رکوع بھی ہو جائے, افسوس کے ساتھ اس سے رکوع بھی نہیں ہوگا, اس سے سجدہ بھی نہیں ہوگا. کتنے بدبخت لوگ ہوں گے جن سے اللہ کے سامنے ایک سجدہ نہیں ہو پا رہا. تو اللہ نے وہ بھی وضاحت کر دی, کون یہ بدبخت لوگ ہوں گے جن سے اللہ کے سامنے سجدہ نہیں ہو پا رہا ہے. اس وقت جب انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا, اس وقت انسان سے سجدہ نہیں ہو پائے گا. فلا یستطیعون, یہ میرے آپ کے الفاظ نہیں, اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں. فلا یستطیعون, وہ استطاعت ہی نہیں رکھ پائے گا سجدے کی. کون ہوں گے وہ لوگ, اور ان کی کیفیت اتنی خطرناک کیفیت اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. خاشعۃ ابصارهم, ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی. وترهقهم ذلہ, ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. یعنی اتنے بے بس ہوں گے, اتنی شرم ہوگی, اتنی شرم ہوگی, اس شرم کی وجہ سے اپنی ایک نگاہ بھی اوپر نہیں اٹھا رہا ہوگا وہ انسان. سجدہ نہیں ہو پا رہا. اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گمراہی سے بچا کر. کون ہے وہ لوگ؟
وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. جب دنیا میں صحیح سالم تھے. آج کون صحیح سالم ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ امیجن کر سکتے ہیں. آپ حقیقت ہے یہ پورے معاشرے میں جو صحیح سالم جو طبقہ ہوتا ہے, جو گروہ ہوتا ہے, وہ نوجوانوں کا گروہ ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ بوڑھے حضرات میں بھی ہے, الحمدللہ اللہ ان کی صحت تندرستی عطا فرمائے ان کو. جو صحیح سالم ہوتے ہیں اکثر وہ نوجوانوں کا طبقہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود. جب دنیا میں ان کو نماز کی طرف بلایا جا رہا ہوتا ہے وہ نماز کی طرف نہیں آتے. اس کی وجہ سے ان کو قیامت کے دن بھی ان سے سجدہ کرنا ہوگا. اللہ ہمیں اس محرومی سے بچاتا ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں ہمارے اکثر نوجوان, میں دیکھتا ہوں, میں بھی نوجوان ہوں, ہمارے اکثر نوجوان, میں بنگلور کی بات کروں, یہاں عام ہو چکا ہے, آل اوور انڈیا کی بات ہے, بلکہ یہ بات کہوں تو آل اوور ورلڈ کی بات ہے. ہمارے مسلم ینگسٹرز مسجد کو چھوڑ کر اپنی یوتھ کو فلم تھیٹرز میں گزارے بلا مبالغہ, بغیر کسی جھوٹ کے. حقیقت ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے نوجوان کبھی لڑے نہیں کہ میں پہلی صف میں نماز پڑھوں, لیکن لڑتے ہیں اس بات پر کہ مجھے تھیٹر کی ٹکٹ مل جائے, کہ مجھے آئی پی ایل کی ٹکٹ مل جائے. فرینڈز لڑتے ہیں کہ میرے دوست کو میں آئی پی ایل لے کر جاؤں, میں فلم دکھانے لے کر جاؤں میرے دوست کو, لیکن کبھی ہمارے دل میں اتنا احساس, اتنا ذرا برابر بھی احساس نہیں کہ میں میرے دوست کو مسجد لاؤں اور پہلی صف میں کھڑ کر ٹہر کر اللہ کے سامنے سجدہ بجاؤں. کبھی توفیق نہیں ہوتی نوجوانوں کو بس یہی لگا رہتا ہے کہ میری جوانی ہوٹل میں گزر جائے, میری جوانی دوست فرینڈ سرکلز میں گزر جائے, اور یہی جوانی گزارتے گزارتے جب وہ بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے تب افسوس کرنے لگتا ہے کہ کاش میں اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارتا. اسی افسوس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دیکھو اغتنم خمسا قبل خمس, 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جاننا. کیا ہے وہ 5 چیزیں؟ شبابک قبل حرمک. ہوتا ہے نا کتنے ایسے بوڑھے حضرات ہیں جن سے آج رکوع صحیح سے نہیں ہو پا رہا, معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, جن سے آج سجدہ نہیں ہو پا رہا. کیوں؟ اور وہ آج افسوس کر رہے ہیں کہ کاش میں اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار دیتا. سبحان اللہ, آج وہ افسوس کر رہے ہیں. اسی لیے پیارے نبی نے کہا شبابک قبل حرمک, بڑھاپے کو, جوانی کو غنیمت جان لو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے. بڑھاپے میں آنے کے بعد افسوس کرے تو کوئی بات نہیں ہے, آپ کا بڑھاپا پھر ریوائنڈ نہیں ہونے والا ہے, آپ کی جوانی پھر سے لوٹنے والی نہیں ہے. اس لیے پیارے نبی کہہ رہے ہیں کہ بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جان لو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے اور آپ افسوس کرنے لگ جائیں کہ کاش یا اللہ مجھے جوانی کے 5 منٹ بھی اگر آپ دے دیں گے تو میں یہ جوانی تیری عبادت میں گزاروں گا, یہ 5 منٹ بھی پھر سے لوٹ کر آنے والے نہیں. اسی لیے اپنی جوانی کو اتنی اللہ کی عبادت میں گزارو, اتنی عبادت میں گزارو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, اور یہی سے اللہ تعالیٰ طے کر لے کہ جو مانگنا ہے مانگ میرے بندے, میں تیرے لیے دنیا میں بھی عطا کروں گا اور آخرت میں بھی عطا کروں گا. جب آخرت میں انسان چلے جاتا ہے, آخرت میں کھڑتا ہے, 5 سوالات 4 سوالات ایسے ہوں گے, جب تک ان سوالات کے جوابات اگر انسان نہیں دے دے گا اس وقت تک انسان کے قدم حشر کے میدان سے ہلنے والے نہیں. کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تزول قدم العبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4. 4 سوالات ایسے ہوں گے, جب تک ان 4 سوالات کے آنسرز نہیں دیتا تھا کوئی بھی, اس وقت تک انسان کے قدم وہاں سے ہلنے والے نہیں. کیا ہے وہ 4 سوالات؟ عن عمرہ فیما افنا, تم نے اپنی عمر کہاں گزاری. ان ساری لائف ہے, آپ اپنی لائف, واٹس دا پرپس آف آور لائف, ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو. دس از دا پرپس آف آور لائف. تو ہم اپنے مقصد کو بھلا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلا سوال کرے گا کہ عن عمری فیما افنا, تم نے اپنی عمر کہاں گزاری. اللہ اکبر, سب سے دبا دینے والا کوشچن یہ ہوگا وعن شبابہ فیما ابلا, تم نے اسپیشلی اپنی یوتھ کو کہاں گزاری. جوانی ساری عمر میں ہے یا نہیں؟
جوانی ہے ساری عمر میں، لیکن اسپیسیفکلی الگ سے سوال ہو رہا ہے کہ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری؟ کیا جواب دیں گے؟ یہ جواب تو بس ہمارے پاس یہی رہے گا کہ میں نے اپنی جوانی یا اللہ ہوٹل میں گزاری، یا اللہ میں نے اپنی جوانی اتنی تیری نافرمانی میں گزار دی، اللہ اتنی نافرمانی میں گزار دی، بتایا نا کہ نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت چھائی ہوئی ہوگی، یہ ہو جائے گا اللہ۔ اس لیے جو بھی احادیث ہیں، جو بھی قرآن کی آیتیں ہیں، ان سب باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی جوانی کو جب آپ اللہ کی عبادت میں گزار دیں گے، اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دے گا۔ ہمارے نوجوان کی اکثر پریشانی ہے۔ میرے پاس ایک نوجوان آیا، بالکل ینگ ہے، 25 سال، میں بھی 25 ایئرس کہہ سکتے ہیں، 25 سال۔ وہ آ کر کہتا ہے کہ شیخ تقریباً 1 سال ہو چکے ہیں، مجھ سے سجدہ رکوع کچھ بھی نہیں ہو پا رہا۔ یعنی وہ اتنا گلٹی محسوس کر رہا تھا، وہ بولتے بولتے رو دیا۔ کہہ رہا ہے کہ شیخ 1 سال سے میں سجدہ کر رہا ہوں تو ایسے لگ رہا ہے کہ گویا میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، گویا مجھ سے سجدہ نہیں ہو پا رہا ہے، مجھ سے رکوع نہیں ہو پا رہا ہے۔ اور کہتا ہے کہ گھر میں جتنے پرابلمس آ جائیں، ایک پرابلم بھی ایسی نہیں کہ میرے آنکھوں سے ایک آنسو آ جائے۔ دل اتنا سخت ہو چکا ہے، دل اتنا سخت ہو چکا ہے 1 سال سے، بالکل 1 سال سے۔ اور یہ کہتے کہتے اس نے رو دیا۔ جس کو ٹرو ریپینٹنس کہتے ہیں نا، جو سچی توبہ، اس نے وہ کی وہاں۔ میں نے پوچھا واٹس the reason behind this؟ اس نے بولا کہ شیخ 1 سال سے میں حرام ریلیشن شپ میں ہوں۔ کیا اوپنلی اگر میں کہوں حرام ریلیشن شپ کس کو کہتے ہیں؟ جو آج کے معاشرے میں جو کو ایجوکیشن میں گرلس بوائز جو مکس پڑھ رہے ہیں، اور یہاں پہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، اس کو حرام ریلیشن شپ کہتے ہیں۔ وہ 1 سال سے حرام ریلیشن شپ میں تھا، جس کی وجہ سے اسے صحیح سے نماز میں لذت نہیں مل رہی تھی اس کو۔ آج کے نوجوان یہ محسوس کرتے ہیں، کتنے ایسے نوجوان ہیں، میں یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد وہ آ کر کہہ رہے ہیں کہ شیخ ہمیں ڈائریکٹلی ایسا لگ رہا تھا کہ آپ ہمارے بارے میں کہہ رہے تھے۔ کتنے ینگسٹرز کہہ رہے ہیں شیخ مجھے بھی سیم اسی طرح سملر، شیخ مجھے نماز میں لذت نہیں ملی۔ ریزن کیا ہے؟ حرام ریلیشن شپ۔ ریزن کیا ہے؟ آج کے نوجوانوں کو مزہ ملتا ہے بیڑی سگریٹ پینے، گٹکے کھانے میں، لیکن کبھی آج کے نوجوانوں کو لذت نہیں ملتی سجدے میں، لیکن آج کے نوجوانوں کو کبھی لذت نہیں ملتی رکوع میں، نماز میں لذت نہیں ملتی۔ کتنے ایسے گناہ کرتے ہیں، اللہ اکبر، کتنے ایسے گناہ کرتے ہیں دن بھر۔ آج ٹو یور آئیز، کیا دیکھ رہے ہیں یہ رات بھر؟ ہم نے سوچا ہے کہ رات جیسے ہی رات کے پردے پڑتے ہیں، ہم نے سوچا ہے کہ ہم آزاد ہو چکے ہیں۔ میں آزاد ہو چکا ہوں، میرے ہاتھ میں موبائل فون ہے اور میں اس سے نہ جانے کیا کیا دیکھ رہا ہوں، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے کون دیکھ رہا ہے؟ بٹ اللہ از واچنگ اس۔ کون دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میرے والد مجھ سے دور ہو گئے، میری والدہ مجھ سے دور ہو گئی، میرے فرینڈز مجھ سے دور ہو گئے، اور صرف میرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا موبائل فون میری ساری رات برباد کر رہا ہے گناہوں میں۔ میرے آنکھوں سے، ہم اپنے آنکھوں سے پوچھ کر دیکھیں کہ رات بھر میں ان آنکھوں سے کیا کیا دیکھ رہا ہوں، کتنے ننگے ناچ، کتنے ننگی فلمیں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے دل میں کبھی احساس نہیں آیا کہ اسی حالت میں اگر صبح میری نیند نہیں کھلے، مجھے موت آ جائے، کیا شکل لے کر جاؤں گا میں رب کے ساتھ؟ یہ آج ہو چکا ہے۔ ینگسٹرز کی پریشانی یہی ہے، اکثر اپنی جوانی، یہ جو او ٹی ٹی پلیٹ فارمز ہیں، انسٹاگرام، فیس بک، ٹیلی گرام، او ٹی ٹی پلیٹ فارمز، اس میں اپنی یوتھ کو برباد کر رات بھر نہ جانے کیا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک جھنجھوڑ دینے والی حدیث ہے، اسپیشلی نوجوانوں کے لیے، ہر ایک کے لیے ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ لا اعلمن اقواما من امتی یاتون یوم القیامہ، کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن جن کو لے آئے گا۔ بڑے کانسنٹریٹ کے ساتھ سنا اس حدیث کو، بہت خطرناک حدیث ہے۔ لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو قیامت کے دن لے آیا جائے گا۔
بحسنات امثال الجبال تہامة بیضاء، جن کی جو گڈ ڈیڈز ہوں گے، جن کی جو نیکیاں ہوں گی، وہ تہامہ پہاڑ ہے، اتنا بڑا پہاڑ ہے تہامہ پہاڑ، تو پہاڑ کے مانند ان کی نیکیاں ہوں گی، بیضاء چمک رہی ہوں گی، پہاڑ کے مانند ان کی نیکیاں ہوں گی اور چمک رہی ہوں گی. سبحان اللہ، ہر کوئی دیکھ کر رش کر رہا ہوگا. اس نے تہجد کی نمازیں پڑھی ہوں گی، اس نے حج کیے ہوں گے، اس نے عمرے کیے ہوں گے، اس نے صدقہ و خیرات کیے ہوں گے، اتنی نیکیاں کہ پہاڑ کے مانند اس کی نیکیاں ہوں گی اور چمک رہی ہوں گی. آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، ایسے سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ لے گا اور ریزہ ریزہ بنائے گا اور ہوا میں بکھیر دے گا. کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے اعمال کی. صحابہ و شوق، صحابہ پریشان ہو گئے، یا اللہ کے نبی کون سا ایسا بدبخت ہوگا وہ انسان جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کی طرح چمک رہی ہوں گی، اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک سیکنڈ بھی ان نیکیوں کی قدر نہیں. اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ایسے لے کر بکھیر دے گا جس کی کوئی قدر نہیں ہے. اللہ کے نبی کون ایسے بدبخت ہوں گے؟ لوگ صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی ہم تو نہیں ہیں ان لوگوں میں سے، اللہ کے نبی بتا دیں، ان کے اوصاف بتا دیں، ہم تو نہیں ان میں سے اللہ کے نبی، تاکہ ہم بچ جائیں. صحابہ کرام کو ہمیشہ فکر لگی رہتی تھی کہ ہم جہنم میں سے نہ ہو جائیں. تو صحابہ نے پوچھا کہ صرف لنا، اللہ کے نبی ان کے اوصاف تو بتا دیں. اللہ کے نبی بتائے تو صحیح وہ کون سے ایسے لوگ ہوں گے، وہ کیا کر رہے ہوں گے اعمال جس کی وجہ سے ان کے سارے اعمال تو ایک سیکنڈ کے اندر اللہ تعالیٰ بکھیر دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اما اخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہوں، ومن جلدتکم، وہ تمہارے سکن کلر کے ہوں گے، وہ تم ہم جنس کے ہوں گے، وہ آپ ہی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں گے. وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وہ اسی طرح تہجد کی نمازیں پڑھ رہے ہوں گے جس طرح تم تہجد کی نمازیں پڑھ رہے ہو. اس طرح سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ جس طرح صحابہ تم تہجد کی نمازیں پڑھ رہے ہو، اسی طرح وہ لوگ بھی تہجد کی نمازیں پڑھ رہے ہوں گے. اتنی صحابہ کی طرح نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی ان کی عبادت کی ذرا برابر بھی اللہ کے سامنے قدر نہیں. اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ، کیا کرتے ہیں معلوم ہے، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ، جب وہ اپنی پرائیویسی میں چل جاتے ہیں تو اپنی پرائیویسی کا ایسے غلط استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی ساری زندگی کی عبادت اللہ تعالیٰ نے کیا. کوئی ضرورت نہیں ایسے اعمال کی. سامنے تو میں بڑا متقی ہوں، سامنے میں پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہوں، سامنے میں صدقہ و خیرات کر رہا ہوں، میں اپنے دوست کو نماز کی طرف لے کر آ رہا ہوں، میں بڑا متقی ہوں. سامنے میں کہنے کو تو عبداللہ ہوں، میں کہنے کو تو عبد الرحمن ہوں، لیکن جب میں ایسی پرائیویسی میں چل جاؤں جب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور میں نہ جانے وہ پرائیویسی کا اتنا غلط استعمال کر رہا ہوں، میں کس سے بات کر رہا ہوں، میں کس سے چیٹ کر رہا ہوں، میں انسٹاگرام میں کس سے بات کر رہا ہوں، میں فیس بک میں نہ جانے کیا کیا غلط چیزیں دیکھ رہا ہوں، تو یہ پرائیویسی آپ کی جو غلط استعمال کریں گے جس کی وجہ سے ساری زندگی کے اعمال ساری زندگی. پھر نبی نے کہا تہامہ پہاڑ کی طرح چمک رہے ہوں گے اس کے اعمال، لیکن اللہ کے سامنے کوئی قدر نہیں ہوگی ان اعمال کی. تو یہی میرے بھائی اپنی پرائیویسی کا صحیح استعمال کرنا سیکھیں. یہ جوانی جو اللہ تو آپ کو دی ہے نا، جوانی اس کی اتنی قدر ہے، اتنی قدر ہے، اللہ اکبر، جوانی کی بڑی قدر ہے. سبحان اللہ. دیکھو گناہ ہوتے ہیں، ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں. کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر آدم کا بیٹا گناہ گار ہے، ہر آدم کا بیٹا گناہ گار ہے. وہ اس طرح اس میں سے بہترین کون ہے جو توبہ کر لیتا ہے؟ وہ سب سے بہترین ہے. ہاں گناہ ہو رہے، لیٹ دیم گو، گناہ ہو گئے سو ہو گئے، لیکن آگے کی لائف آپ کیسے گزاریں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. گناہ ہو گئے، انسان کوئی ایسا متقی انسان نہیں جسے گناہ نہیں ہوتے. صحابہ کرام سے گناہ ہوتے، لیکن انسان سب سے بہتر انسان کون ہے معلوم ہے؟ گناہ ہونے کے بعد جو اللہ سے رجوع کر لیتا ہے فوری، وہ سب سے متقی انسان، وہ مومن اصل. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، جب کوئی بندہ فحش کام کر لیتا ہے، نادانی میں آ کر کوئی چیز کو دیکھ لیا، اور انسان تکبر نہیں کرتا، ایک مومن کبھی تکبر نہیں کرتا. والذین اذا فعلوا فاحشة، جب اس سے فحش چیز ہو جاتی ہے،
جب اس نے کسی غیر محرم کو دیکھ لیا. او ظلموا انفسهم, گناہ ظلم ہوتا ہے, انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے گناہ کرنے کے بعد. اس میں سے بہترین کون ہے؟ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ, جو اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے وہ سب سے بہترین انسان. گناہ ہو گئے سو ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا گناہ کرتے جاتا ہے انسان کرتے جاتا ہے, نہیں. گناہ کرنے کے بعد جو فوری اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے یہ سب سے بہترین انسان ہے. اور کیا کرتا ہے انسان؟ ولم یسروا, اور گناہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا. آج کے ینگسٹرز کیا کر رہے ہیں معلوم؟ گناہ کرنے کے بعد, فلم دیکھنے کے بعد میں اپنے دوستوں کے سامنے آ کر شیئر کرتا ہوں کہ میں نے یہ فلم دیکھی, یہ فلم میں یہ سینس تھے. اور یہ مومن کی پہچان ہے. ولم یسروا, مومن کبھی اپنے گناہوں کو ظاہر نہیں کرتا, چھپاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کے گناہوں کو چھپاتا ہے. اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے کہ کاش کہ میرا بندہ اب توبہ کر لے, کاش میرا بندہ اب توبہ کر لے, چل تیرے لیے مہلت ہے کہ کاش تو اب توبہ کر لے. یہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ گناہوں کو ظاہر نہیں کرتا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر گئے, بارش نہیں ہو رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر گئے کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل کر دے. دعا کرنے کے لیے گئے موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل کر دے. بارش نہیں ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ, تیری قوم میں ایک ایسا شخص ہے جس نے اتنے گناہ کیے ہیں جس کی وجہ سے میں بارش کا ایک خطرہ نازل کرنے والا نہیں. تو جب اس بندے کو معلوم ہوا, وہ بندہ موجود تھا اس قوم میں, جب اس کو معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ یا اللہ تو نے میرے گناہوں کو ایکسپوز نہیں کیا. یا اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں, اللہ مجھے معاف کر دے. میرے گناہ کیے سو کیے یا اللہ, میری زندگی گئی سو کی گناہوں میں, یا اللہ تو مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تک یہ بندہ اس قوم سے نہیں چلا جائے گا باہر, اس وقت تک میں بارش نازل کرنے والا نہیں ہوں. اور وہ بندے نے جیسے ہی توبہ کر لی, وہ بندہ قوم سے نکلا ہی نہیں, اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کر دی. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ اس قوم میں سے ایک بندہ تو گیا نہیں, کوئی بھی نہیں گیا. اللہ تو نے تو بارش نازل کی تھی, تو نے تو کہا تھا کہ جب تک وہ بندہ اس قوم سے نہیں چلا جائے گا اس وقت تک میں بارش نازل کرنے والا نہیں ہوں. اللہ کوئی تو گیا نہیں, تو نے بارش کیوں نازل کر دی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے موسیٰ, اس بندے نے توبہ کی, اس بندے نے سچی توبہ کی, ٹرو ریپینٹنس کیا اس نے, جس کی وجہ سے میں نے بارش نازل کر دی. موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں یا اللہ بتائے تو صحیح وہ کون خوش نصیب مومن ہے, کون خوش نصیب وہ انسان ہے, بتائے تو صحیح. اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ, جب وہ ڈنکی کی چوٹ پر میری نافرمانی کر رہا تھا, دن رات اس نے گناہ کیے, میں نے تب اس کو تمہارے سامنے ایکسپوز نہیں کیا. آج وہ میرا دوست ہے, میں اس کو کیسے تمہارے سامنے ایکسپوز کر سکتا ہوں؟ توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آج وہ میرا دوست ہے, میں اس کو کیسے تمہارے سامنے لے کر آؤں؟ اس وقت میں نے اس کو تمہارے سامنے نہیں لایا جب وہ میرا نافرمان تھا, آج تو وہ میرا دوست ہے, میں اس کو کیسے اپنے تیرے سامنے لاؤں؟ سبحان اللہ, یہ ہوتی ہے سچی توبہ. ایسی توبہ کرو جو توبہ کے بعد فوری اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور آخرت بھی سمجھ جائے, دنیا بھی سمجھ جائے. کتنے ہم گناہ کرتے ہیں, توبہ کی کبھی توفیق نہیں ہوتی کو توبہ کی توفیق. گناہ کرتے ہیں, کبھی دل میں احساس نہیں آتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں توبہ کر لوں, کبھی مجھے احساس نہیں آتا. ایک نوجوان صحابی کا واقعہ ہے. اکثر علماء نے, بعض علماء نے اس کو صحیح کہا, بعض علماء نے ضعیف کہا. امام حجر الاسقلانی الاصابہ کتاب میں اس کو لے آیا ہے, اس واقعے کو لے کر آیا ہے. کئی علماء اس کو بیان کیے ہیں اسلامی اسکالرز. ثعلبہ بن عبد الرحمن ایک نوجوان صحابی تھے, 17 سال کے نوجوان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ثعلبہ جاؤ میرا کچھ کام کر کے آؤ. صحابہ کرام کی صفت ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی کہہ دیے سو کہہ دیے, فوراً سمعنا واطعنا, بس اطاعت کرنی. ثعلبہ چلے گئے, اللہ کے نبی کی بات سن کر ثعلبہ چلے گئے کام کرنے. اور اس زمانے میں ڈورز نہیں تھی, لوگ باہر ہی غسل کیا کرتے تھے, پردہ آڑ رہتا تھا, بس پردے کے آڑ میں لوگ غسل کیا کرتے تھے. ثعلبہ رستے میں جا ہی رہے تھے کہ فوری وہاں پہ ایک عورت غسل کر رہی تھی, تیز آندھی آتی ہے, جیسے ہی وہ پردہ ہٹا ثعلبہ کی ایک نظر اس عورت پر پڑ گئی, ثعلبہ فوری اپنی نظر نیچے جھکا لے, بھاگ گیا وہاں
سے ثعلبہ ہو گئی اور بھاگ کے پہاڑ کی چوٹی میں چلے گئے. 1 ہفتہ ہو گیا, 2 ہفتہ ہو گئے کہ ثعلبہ کی کوئی خبر نہیں, اتا پتا ثعلبہ کو کوئی خبر نہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ثعلبہ کو کہیں دیکھا ہے؟ کہا کہ ثعلبہ کو ہم نے کہیں نہیں دیکھا. پھر نبی نے کہا کہ عمر جاؤ ثعلبہ کو دیکھو کہ کہاں پہ ہے ثعلبہ. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں چلو چلتے ہیں کہ ثعلبہ کو ڈھونڈ کر لے کر پیر نبی کا آرڈر. عمر رضی اللہ عنہ ڈھونڈ رہے ثعلبہ کی کوئی خبر نہیں. ایک چرواہا ملتا ہے جو بکریوں کو چرانے والا ہے, تو اس چرواہے کو پوچھتے ہیں کہ تم نے ایک نوجوان کو کہیں پر دیکھا ہے, اپروکسیمیٹ 17-18 ایئرس کا نوجوان ہے, تم نے کہیں پر دیکھا ہے؟ نے کہا کہ ہاں ایک نوجوان ہے جو پہاڑی کی چوٹی پر صرف اور صرف روتا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ کام نہیں کرتا, صرف اور صرف روتا ہے. ایسے روتا ہے جیسے ایک ہانڈی میں پانی کھول رہا ہوتا ہے, اس قدر روتا ہے. اور بالکل چوزے کی طرح حالت ہو گئی تھی اس نوجوان کی, رو کر اس کی نوجوان کی چوزے کی حالت ہو گئی تھی. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کب آئے گا نوجوان؟ کہا کہ ابھی آنے کا وقت ہے. آتا ہے, دودھ پیتا ہے, چلا جاتا ہے, پھر سے رونے لگتا ہے. نہیں معلوم کہ کیا اس کے ساتھ کیا ہوا, نہیں معلوم, روتا ہے, صرف اور صرف روتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ چھپ کر بیٹھ گئے کہ کب ثعلبہ آئے گا, فوری میں ہاتھ پکڑ لوں گا اور پیر نبی کے پاس لے کر چلا جاؤں گا. فوری ثعلبہ آتے ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ نے فوری ہاتھ پکڑ لیا کہ ثعلبہ چلو, پیر نبی کا آرڈر ہے. ثعلبہ نے کہا کہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آ سکتا. گناہ کیا تھا؟ بس ایک نظر اس عورت پر پڑ گئی تھی, صرف ایک نظر, اور کچھ نہیں, زیادہ نہیں, گناہ زیادہ نہیں کیا. ساری رات ہم اس نظر سے فحش چیزیں دیکھ رہے ہیں, لیکن ہمارے دل میں اللہ کا خوف کبھی نہیں. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ, ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں, اللہ سے نہیں ڈرتے. ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں, اس لیے لوگ اور ہمیں ڈراتے ہیں. آج مسلم قوم بے بس ہو چکی ہے, ہر کوئی مسلم قوم کو ڈرا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں, اللہ سے نہیں ڈرتے. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ, لوگوں سے نہیں ڈرتے, ہم اللہ سے نہیں ڈرتے, ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں. اور اس نوجوان کو فوری عمر رضی اللہ عنہ لے کر گیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کر دیا اور کہا کہ دیکھو ثعلبہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ کو دیکھ کر افسوس کیا کہ اے ثعلبہ, کیا حالت ہو گئی تھی, کیا حالت بنا لی تھی. پیارے نبی ثعلبہ کا سر اٹھا کر اپنی ران مبارک پر رکھتے ہیں. تب ثعلبہ کہتے ہیں کہ یا اللہ کے نبی, اس گنہگار سر کو اپنی ران مبارک سے ہٹا دیجیے, اس گنہگار نے بڑا گناہ کیا ہے, اپنی نظروں کا زنا کیا ہے. اس کو ایک نظر پڑ گئی تھی اور ساری اپنی جوانی رو رو کر گزار دی, اور صرف چوزے کی حالت ہو گئی تھی اس نوجوان کی. اور ایسے ہی بات چل رہی تھی کہ ثعلبہ کی وفات ہو جاتی ہے. اور جب جنازہ لے کر جاتے ہیں ثعلبہ کا, سبحان اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں کے بل چل رہے تھے. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی, اتنی تعداد تو نہیں ہے جنازے میں, کیا آپ اپنی پیروں کی انگلیوں کے بل چل رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثعلبہ کے جنازے میں اتنے فرشتے ہیں, اس کی وجہ سے میں مجبور ہو گیا انگلیوں کے بل چلنے. سچی توبہ, انسان جب سچی توبہ کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے اتنے راضی ہو جاتے ہیں, سبحان اللہ, اس کی دنیا بھی سمجھ جاتی ہے, آخرت بھی سمجھ جاتی ہے. بہت سارے نوجوان, بنگلور کی رپورٹ میں آپ کو بتاتا ہوں, میرا ایک سینٹر ہے جو ینگسٹرز کے لیے اسپیسیفکلی ہم کام کرتے ہیں کہ لائک ہاؤ ٹو پروٹیکٹ اور یوتھ, ہم اپنی جوانی کو کیسے بچا سکتے ہیں, ہم اس پر کام کرتے ہیں. ہمارے اور بھی بہت سارے ہاٹ ٹاپکس ہیں, لائک حرام ریلیشن شپ ہے, پروہیبٹڈ ایڈکشنز ہیں, ٹرو ریپینٹنس ہے, ہم اس پر کام کرتے ہیں. تو ایک نوجوان آ کر کہتا ہے کہ شیخ, اگر جوانی کو میں بچانا چاہوں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر جوانی کو بچانا چاہتے ہو, شادی کرو. استطاعت ہے آپ کے پاس, کما رہے ہو, جاب کر رہے ہو, اچھی خاصی تنخواہ ہے, آپ کی سیلری ہے, تو شادی کر لو. اگر استطاعت نہیں ہے شادی کرنے کی تو روزے رکھو, روزے رکھو کہ روزے تمہیں گناہوں سے بچاتے ہیں. سبحان اللہ. تو میں نے اس سے کہا کہ شادی کر لو یا پھر روزے رکھو. اس نے کہا کہ شیخ میں شادی نہیں کر سکتا. میں نے پوچھا کیوں, شادی کیوں نہیں کر سکتے؟ اس نے کہا کہ I can't satisfy my wife. شیخ میں نے اپنی جوانی کو گوا دیا, رو دیا, رو رہا ہے, بس رو رہا ہے کہ شیخ میں نے اپنی جوانی کو برباد کر دی, میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں شادی کروں.
آج کتنے ایسے نوجوان ہیں جو افسوس کر رہے ہیں اپنی جوانی کو گنوانے کے بعد کہ کاش میں اپنی جوانی کو نہیں گزارتا، نہیں گنواتا، آج میں صحیح سلامت ہوتا، آج میں سکون سے ہوتا، آج میں سکون سے اپنی لائف گزارتا. جوانی غنیمت جان دو میرے نوجوان. اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ آگے جا کر قوم کے لیے زحمت نہیں بلکہ قوم کے لیے رحمت بنے. آج والدین بھی صحیح سے گائیڈ نہیں کرتے، کاؤنسلنگ صحیح سے نہیں کرتے والدین، جس کی وجہ سے بچہ اتنا ایسے فرینڈ سرکلز میں چلا جاتا ہے، وہ چاہ کر بھی نہ چاہ کر بھی وہ سگریٹ کا عادی بن جاتا ہے، نہ چاہ کر بھی وہ سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے، وہ گٹکے کھانے شروع کر دیتا ہے. کیوں؟ اس کا فرینڈ سرکل صحیح نہیں. اور یہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ یہ پیرنٹس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو ایسے گائیڈ کریں، ہٹائیں، کو ایجوکیشن سے نکالیں اپنے بچوں کو. بہت سارے ایسے اسلامک سکولز ہیں جہاں آپ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے سکتے ہیں. آپ وہاں پہ اپنے بچوں کی صحیح تعلیم دلوائیں. آپ ان کو بڑا کچھ بھی پوسٹ دلائیں، لیکن ان کو انسان بنائیں. ڈاکٹر بنائیں، بالکل obviously بنائیں. انجینئر بنائیں. میں حافظ ہوں، عالم ہوں الحمدللہ، اور بنگلور یونیورسٹی سے میں BA پبلک ایڈمنسٹریشن بھی کر رہا ہوں، میں ڈگری بھی کمپلیٹ کر رہا ہوں الحمدللہ. تو ایسا نہیں ہوتا کہ حافظ ہونے کے بعد، عالم ہونے کے بعد انسان صرف امامت کرتا ہے، خطابت کرتا ہے، نہیں. اور آپ اپنی اسٹڈیز آگے بڑھاؤ، دنیا کی ایجوکیشن بھی آپ حاصل کرو، بڑا پوسٹ حاصل کرو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو. کیا ایک عالم انجینئر نہیں بن سکتا؟ بالکل obviously بن سکتا ہے. ایسا ہونا چاہیے کہ ہاں یہ عالم ہے، عالم کے ساتھ انجینئر ہے، ہاں یہ عالم ہے، خطیب ہے، خطیب کے ساتھ ڈاکٹر ہے. میرے کتنے ایسے سینئرز ہیں، ڈاکٹر یو شبیر احمد عمری، بنگلور کی بڑی ٹاپ ہاسپٹل ہے فورٹیس ہاسپٹل، جو بڑی کاسٹلی مانی جاتی ہے ہاسپٹل. عمری ہے اور اس ہاسپٹل کے جانے مانے سرجن ہیں، ہارٹ سرجن. سبحان اللہ، عمری ہے. بہت سارے کتنے ایسے عمری حضرات ہیں جو ڈاکٹرز ہیں، جو لائرز ہیں، جو انجینئرز ہیں. تو دین کا علم حاصل جب بندہ کر لیتا ہے تو وہ سب سے پہلے انسان بن جاتا ہے. اس کے بعد جو تعلیم آپ دیتے ہیں دیجیے، بآسانی کے ساتھ وہ حاصل کر سکتے. آج کتنے ایسے ینگسٹرز کی پرابلم ہے، میں زیادہ سے زیادہ ینگسٹرز آج کامرس لے رہے ہیں. کیوں؟ ایزی ہے. ہاں ایک سبجیکٹ ہے اکاؤنٹنسی، بڑی تھوڑا موڑا محنت کر لیتے ہیں، بس کلیئر کر لیتے ہیں اکاؤنٹنسی، باقی سب اکنامکس، بزنس، باقی سب ایسے ہی کلیئر کر لیں گے. چلو کامرس لے لو. کوئی سائنس نہیں لے رہا، کوئی آج نیٹ کریک نہیں کر رہا، کوئی آج UPSC کریک نہیں کر رہا. کیوں؟ گناہوں میں اتنے ڈوب چکے ہیں جس کی وجہ سے اسے ایک سم سالو نہیں ہو رہا، اس سے ایک سم اس سے سالو نہیں ہو رہا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کے دل میں اگر گناہ ہے تو اس کے دل میں نیکی نہیں آ سکتی. بندے کے دل میں اگر گناہ ہے، بار بار وہ گناہ کر رہا ہے، گناہ کرتے جا رہا ہے، اس کا دل سیاہ ہو جا رہا ہے، تو اس کے دل میں نیکی نہیں آتی. اور وہ اپنے شاگرد کو کہتے ہیں، امام مالک کو کہتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی چیز یاد کر رہے ہو، اگر بھول جا رہے ہو تو سب سے پہلے گناہ چھوڑ دو. گناہ چھوڑ دو، آپ بہترین چیزیں یاد کرنے لگیں گے، آپ بڑے سے بڑے ایگزام کریک کرنے لگیں گے. سبحان اللہ. تو یہ ہے ہمارے ینگسٹرز کے لیے ایک میرا چھوٹا سا پیغام. آپ جس دن گناہوں کو چھوڑ کر اپنی جوانی کی قدر جان لیں گے اور یہ اپنی یوتھ کو اللہ کی عبادت میں اسپینڈ کرنا شروع کر دیں گے، آپ دنیا کے سب سے کامیاب انسان ہو. اب آخرت کے سب سے کامیاب انسان ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کر رہا. سبحان اللہ. تو گناہوں میں جتنی زندگی گزر گئی سو گزر گئی. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. جو بندہ گناہ کر دیتا ہے، خطا کر دیتا ہے، گمراہی میں، نادانی میں، شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہ کر دیتا ہے اور فوری اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمہ ہے اس کی توبہ. اللہ اس کی توبہ ضرور قبول کر رہتا ہے. کس بندے کی توبہ؟ جو فوری گناہ کے بعد اللہ کی طرف آ جاتا ہے، فوری گناہ کے بعد اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ ضرور قبول کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جوانی کی قدر جان کر جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جو بھی بیمار حال ہے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرمائے، جو بھی پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرے. خصوصاً جہاں پہ بھی
ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے مسلمان گروہ پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرے. جن کے پاس بھی صحیح روزی نہیں ہے، حلال روزی نہیں ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ تو ان کو حلال روزی عطا فرمائے، اور جب تک دنیا میں رکھیں ایمان اور اسلام پر قائم رکھیں، اور جب اپنے پاس بلائیں ایمان کی حالت میں بلائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ حسن الجزا. جمعیت اہل حدیث کی جانب سے شیخ محترم کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ شیخ محترم کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ان سے کام لیتا رہے. یقیناً آپ کا خطاب ہم نوجوانوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے ایک بہترین خطاب رہا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں تک بھی یہ بات پہنچانے کی ہمیں صلاحیت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.